بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ کے لیے بہت ہی ایک خوبصورت کہانی لے کر آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ موئز کو سلا کر کارٹ میں ٹانے کے بعد وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ اس کے اندر بھی ایک ہلا دینے والی خاموشی تھی۔ وہ اس سناٹے کو کم کرنے کے لیے کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی اود آئی۔ کتنا بھاتا تھا اسے یہ موسم۔ آسمان پر بادل دیکھ کر ہی وہ چھت پر چڑھ جاتی تھی۔ اماں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اس پر اثر نہ کرتی تھی۔ وہ ماضی کے ان سنہرے دنوں میں کھو گئی جب اس کا اور مغیث کا ساتھ شروع ہوا تھا۔ وہ بھی یہی دن تھے جب اندر باہر ہر شے اجلی اور صاف نظر آتی تھی۔ ہر چیز سے محبت ہی محبت ٹپکتی تھی۔ اس کی نئی نئی شادی شدہ خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ بیلجیم کی سڑکوں پر لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے پہلی بار جب آسمان کھل کر برسا تھا تو اس نے مغیث سے اپنے ملک، اپنی مٹی کے ساون میں کتنے کیڑے نکالے تھے۔ مغیث، دیکھیے نا، یہاں ہر چیز کس قدر اجلی اور صاف ہو گئی ہے۔ یہاں کی بارش میں کتنی مسرور کن خوشبو ہے۔ یوں لگتا ہے کہ درختوں نے سبزے کی اجلی پوشاک پہن لی ہو، عمارتوں کی گرد دھل گئی ہو، سڑکوں کا گند بہا لے گئی یہ برسات، اور آج اسے اپنے ہی باغپن کی وہ ساری راتیں اور ساری رتیں یاد آ رہی تھیں جن میں بے فکری اور لاوالی پن تھا۔ کتنی جلد اس نے فراموش کر دیا ان حسین لمحوں کو۔ اس کی آنکھوں میں ان لمحوں کو پا لینے کی خواہش جاگ رہی تھی۔ وہ حسین یادیں اس کی آنکھوں سے ساون بہا رہی تھیں۔ اماں کی وہ آوازیں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آپی کی پکار اس کے قدموں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسے یاد تھا آج صبح ہی صبح پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اے لڑکی، کیا باولی ہو گئی ہے؟ موسم دیکھا ہے کتنا خراب ہو رہا ہے۔ خاموشی سے بیٹھی رہ، آج کوئی نہیں جانا کالج والج۔ اماں، آج میں کسی صورت چھٹی نہیں کر سکتی۔ آج تو میرا بہت اہم پریکٹیکل ہے۔ اگر میں کالج نہ پہنچی تو ٹیچر مجھے آئندہ کلاس میں بیٹھنے ہی نہیں دیں گی۔ اور پھر کتنی دیر اماں کی خوشامد کے بعد اسے اجازت ملی تھی۔ پریکٹیکل تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو موسم انجوائے کرنا تھا۔ وہاں کالج کے لان میں بیٹھ کر کینٹین کے گرما گرم پکوڑے، سموسے اور دھواں اڑاتی چائے جو کہ خاص اس موسم میں بنائی جاتی تھی، اگر اماں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو اسے کبھی جانے نہ دیتی۔ لیکن قسمت جب خراب ہو، گھر سے نکلتے ہی اتنی تیز بارش ہوئی کہ سارا پلان دھرا رہ گیا۔ گلی کے نکڑ سے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اور نہ مانو بڑوں کی بات، یہ آج کی لڑکیاں تو سمجھتی ہیں یہ جو بڑے بوڑھے ہیں نا، انہیں تو خواہ مخواہ پریشان ہونے کی عادت ہے۔ بچے، عمر گزاری ہے ہم نے، جتنی تمہاری عمر نہیں اتنا ہمارا تجربہ ہے۔ وہ بیگ کمرے میں پٹکتی ہوئی دھپ دھپ زینہ پھلانگتی ہوئی چھت پر چڑھ گئی اور خوب موسم کا مزہ لیتی رہی۔ نیچے اماں کی سلاباتیں جاری تھیں۔ دماغ خراب ہے اس لڑکی کا، چھت پر درجنوں لڑکے موجود ہیں، کوئی اور لڑکی ہے چھت پر؟ آنے دے تیرے ابا کو، آج تیری وہی خبر لیں گے۔ وہ بے فکر پوری طرح موسم کا مزہ لے چکی تبھی نیچے اتری۔ آپ بھی بھاپ اڑاتی چائے اور پکوڑے لیے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ آؤ فصیحہ، پہلے چائے پی لو پھر کپڑے بدل لینا۔ مان موئز کے رونے کی آواز نے اسے واپس وہاں لا کھڑا کیا۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے بھیگے رخسار صاف کرتی ہوئی موئز کو گود میں اٹھا کر بہلانے لگی۔ اس نے وال کلاک پر نظر دوڑائی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ پچھلے 1 سال سے اس کی زندگی یوں ہی بے ربط رہی تھی۔ اسی 4 دیواری میں اس کے شب و روز گزر رہے تھے۔ باغبن کے سارے خواب چور چور ہو گئے تھے، لیکن کوئی کیا کر سکتا تھا؟ اس نے اس قید اور بے ربط زندگی کا انتخاب خود ہی تو کیا تھا۔ کتنا سمجھایا تھا اسے آپی نے کہ اتنی دور دیار غیر میں کس طرح زندگی گزارے گی۔ نہ کوئی ہم وطن، نہ کوئی ہم زبان، نہ راہوں اور در و دیوار سے انسیت، لیکن اسے تو اس وقت یہ سب کچھ کسی فلم کے سین کی طرح حسین نظر آتا تھا۔ غیر ملک میں شادی تو اس کا خواب تھا اور مغیث جیسا پرسنالٹی والا بندہ اس کا آئیڈیل، لیکن اب کسی پل چین نہ تھا۔ ہر لمحہ اسے اپنا ملک اور اس کے باسی یاد آتے تھے، آپی، اماں، ابا اور اصفر، وہ اپنے جن کی وہ صورت کو ترس گئی تھی، جن کی آواز سنے مہینوں بیت جاتے تھے۔ شروع کے 2-3 ماہ جب وہ بیلجیم مغیث کے پاس آئی تو زندگی اس کے خواب سے زیادہ حسین تھی۔ مغیث کی والہانہ چاہت، ستائشی نظریں، ہر طرف محبت کی خوشبوئیں اس کا کھلے دل اور کھلے بازوؤں سے استقبال کرتی تھیں۔
ہر روز ایک نئی جگہ کی سیر اور کسی ہوٹل میں ڈنر. زندگی اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین اور دلکش تھی. مغیث ہر روز کوئی نہ کوئی تحفہ اس کے لیے ضرور لاتا تھا. پارٹیز میں اسے ساتھ لے کر جاتا تھا. وہ شام 5 بجے تیار ہو کر بے چینی سے اس کا انتظار کرتی. کیا بات ہے بیگم، آج کس پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ اور وہ شرماتی لجاتی اپنے اندر ہی سمٹی جاتی. چھوٹا سا مگر بہت ہی خوبصورت کاٹیج تھا. وال ٹو وال کارپیٹ، نفیس سا فرنیچر، چھوٹا کچن اور سامنے سے نظر آتا وہ ویو سونے پہ سہاگا تھا. ان کا کاٹیج ویسٹ اوپن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہوادار تھا. ہر صبح مغیث اس مرر وال سے کرٹن سائڈ پر کرتا اور اسے صبح ہو جانے کی اطلاع دیتا، اور اس کے لیے یہ سب ایک خوبصورت خواب تھا. وہ کافی دیر بیٹھی حقیقت ہونے کا گمان کرتی رہتی. وہ دونوں ہر صبح اس دیوار سے کرسیاں لگائے ناشتے کے ساتھ ساتھ باہر کے منظر پر تبصرے کرتے. مغیث کتنا پرسکون ماحول ہے نا، صاف ستھرا، آلودگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کسی راہگیر کو کچرا پھینکنے کی اجازت نہ تھی. سیوریج سسٹم بھی بالکل کورڈ تھا. وہ وہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان اور بیلجیم کا موازنہ کرنے لگتی. اور وہاں پاکستان میں خاص طور پہ حیدرآباد میں ہر طرف گندگی، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، دھواں اڑاتی گاڑیاں، گرد و غبار، ہر چیز میں آلودگی تھی. سانس کے ساتھ ساتھ 1000 قسم کے جراثیم جسم کا حصہ بن جاتے تھے. دیواروں پر پان کی پیکیں اور طرح طرح کی بیہودہ تحریریں، اور سب سے بڑھ کر ہماری گلی کے نکڑ کا وہ بڑا سا کوڑا خانہ بھی، جس سے بدبو اٹھتی تھی تو کبھی دھواں. اس نے ایک سانس میں اپنے شہر کی لاتعداد برائیاں گنوا دی. مغیث نے ہی اگلے فل سٹاپ لگایا، ورنہ وہ کہاں ابھی چپ ہونے والی تھی. ارے بابا، بس اب اتنا برا بھی نہیں ہے پاکستان. اس کی قدر ہم جیسے لوگوں سے پوچھو جو سالوں سے روزگار تلاش کرنے کے لیے یہاں پردیس میں دھکے کھا رہے ہیں. گوروں کی اچھی بری ہر بات برداشت کرتے ہیں. نہ جانے اپنی زبان میں وہ ہمیں کون کون سے القابات سے نوازتے ہیں. اب تو ان کی زبان کی سد بد ہو گئی ہے، ورنہ شروع میں تو ان کی شکل دیکھتے رہ جاتے تھے. آج سے 10-12 سال پہلے جب میں ابو کے ساتھ یہاں آیا تھا تو شروع کے کئی دن تو ہم نے یوں ہی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے گزار دیے تھے. کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ یہاں کوئی ہماری بات نہیں سمجھتا تھا. پھر کئی مہینے کے بعد ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر کی جاب ملی. وہاں دن رات کام کرنے کے بعد ہم باپ بیٹا اتنے پیسے اکٹھے کرتے تھے کہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں. وہاں پاکستان میں بیٹھے ہمارے عزیز رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ باہر درختوں پر نوٹ لگے ہوتے ہیں جو کوئی بھی آسانی سے توڑ سکتا ہے. یہ تو کوئی ہم بے وطنوں سے پوچھے. اپنے پیاروں کی خواہشات اور آسائش زندگی پوری کرنے کے لیے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا چین تک چھن جاتا ہے. مغیث کی اس قدر سنجیدہ اور بردبار گفتگو اس کے سر سے گزر گئی تھی. اسے ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا، ابھی ان دلکشیوں اور رانائیوں سے اسے خود کو سیراب کرنا تھا. مغیث، جو آپ کی کاغذی شادی تھی وہ ابھی تک قائم ہے؟ وہ بس طلاق کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں. 1 دن میں میرا وکیل یونا کو بھجوا دے گا. وہ بمشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا. یہ سب کچھ جو یہاں اس کے پاس تھا یہ سب یونا کی وجہ سے تھا. اور ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کا مالک وہ ایسے ہی نہیں بن گیا تھا. یونا تو اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی جسے وہ اتنی آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا. کافی عرصہ اس کی محبت کا اسیر رہنے کے بعد ہی اس نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا. اماں اور ابو کی ناراضگی کے خوف سے یہ جھوٹ بولا تھا. وہاں مستقل قیام کے لیے شادی کرنا اس کی مجبوری تھی. اس نے ایک طے شدہ رشتے کو کس قدر آسانی سے مجبوری کے خول میں لپیٹا تھا کہ کوئی اس پر شک بھی نہیں کر سکا تھا. اور اماں کے بے حد اصرار پر ہی اس نے پاکستان میں شادی کرنے کی حامی بھری تھی، ورنہ یہاں اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. یونا جیسی سرخ و سفید چمڑی والی پیپر وائف، اور اس کے علاوہ بھی اس کی ہر صبح دلکش اور رات رنگین تھی. وہ اس کی شخصیت بالکل اس انڈے کی طرح تھی جو بظاہر تو چٹا سفید نظر آتا ہے، لیکن خریدار پر اس کی اصلیت اس کے خول سے باہر آنے کے بعد کھلتی ہے. کیا آیا یہ انڈا گندا ہے کہ صاف؟ یہی حال مغیث کا تھا. وہ بظاہر تو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے فصیح پر یہ تاثر چھوڑتا کہ وہ مذہبی اور اصول پسند بندہ ہے. کاٹیج میں بھی ایک کمرہ ہمیشہ لاک رہتا تھا. فصیح کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی. اس کے کئی بار سوال کرنے پر اس نے اسے اس انداز سے مطمئن کیا کہ آئندہ وہ اس کے بارے میں کبھی نہ پوچھے. آخر مغیث، اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو آپ مجھے نہیں جانے دیتے؟ وہاں میری کچھ اسلامی کتابیں رکھی ہیں اور یہ کمرہ پاکیزہ ہے. رات کو میں وہاں عبادت کرتا ہوں. قرآن پاک اور کئی تفسیر اور ترجمے کی کتابیں اس میں رکھی ہیں، اور میں اس معاملے میں کسی قسم کی بے ترتیبی اور مداخلت برداشت نہیں کرتا. دیکھو فصیحہ، معمولات زندگی اپنی جگہ، لیکن خدا کی ہستی کی نفی ہم نہیں کر سکتے. کیا ہوا؟
ہم اگر یورپین کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارا اصل اور ضمیر تو اس مٹی سے ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم مذہب اور اس کے معاملات سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ آج فصیحہ خود کو مجرم تصور کیے اپنے ہی نفس کی عدالت میں کھڑی تھی اور اس کا ضمیر اس سے اس کے ماضی کا حساب طلب کر رہا تھا۔ پچھلے 10 سال سے یورپین کنٹری میں رہنے کے باوجود وہ پکا مومن تھا۔ اس نے خود سے اپنے ضمیر کو جدا نہیں ہونے دیا تھا، جبکہ اسے ابھی یہاں آئے چند ماہ ہوئے تھے اور اسے اپنے ملک اور اس کی چیزوں میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں، اور مذہب کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ صرف ایک مسلمان تھی، لیکن شاید اسے اس کا مطلب ہی معلوم نہ تھا۔ قرآن پاک تو اس نے پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کبھی اسے کھول کر نہ دیکھا، حالانکہ اس کے گھر کا ہر فرد 5 وقتہ نمازی تھا۔ ایک وہی بدقسمت تھی، ہر وقت اماں اسے تنبیہ کرتی رہتی تھی کہ نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، لیکن اس نے اماں کی باتوں پر بھی توجہ نہ دی۔ والدین کی نافرمانی اور فرائض کی عدم ادائیگی دونوں ہی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ آج وہ اپنے نفس کی عدالت میں کھڑی اپنی 18 سالہ زندگی کا حساب کتاب کر رہی تھی، لیکن سوائے پشیمانی اور مایوسی کے کچھ نہ تھا۔ ان 18 سالوں میں اس نے ہر جائز ناجائز کام اپنا حق سمجھ کر کیا تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، کیونکہ آج اس کے اندر ایک خلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر جائز اور ناجائز کا فرق واضح ہوا تھا۔ حساب تو فصیحہ ان بیتے لمحوں کا جو اب کبھی نہ لوٹیں گے، زندگی کے وہ قیمتی ماہوں سال جو کہ خدا کی امانت تھے۔ ایک ایک کر کے سارا ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے پردے پر رقم تھا۔ آپی کی خوشامد کر کے چند پیسے لے کر وہ کس طرح صاف جھوٹ بول جایا کرتی تھی کہ کل کالج میں ون ڈش ہے، یا پھر کسی نہ کسی فرضی سہیلی کی سالگرہ، اور آپی بیچاری بہن کی محبت کیا تو مجبور ہو کر اس کی خواہشات کی تکمیل کرتی جا رہی تھیں۔ کالج اور پڑھائی تو صرف گھر سے فرار ہونے کی راہ تھی۔ سارا دن گھر میں بیٹھ کر چولہا چوکا سنبھالنے سے اجتناب برتنا تھا۔ کبھی ڈھنگ سے ایک بھی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا تھا۔ اکثر و بیشتر کالج سے غائب ہوتی تھی۔ اس کی اس بے باک حرکت پر اس کی سہیلی سمیرا کا دل کانپ جاتا تھا، مگر اس کے قدموں میں لغزش نہیں آتی تھی۔ کیپٹن حماد کے ساتھ اس کی دوستی اور ملاقاتوں کا سلسلہ پورا 1 سال چلا تھا۔ اس نے ابا اور آپی کے ساتھ یہ لکا چھپی کا کھیل کھیلا تھا۔ کالج سے آتے جاتے میں اس کی دوستی کیپٹن حماد سے ہوئی تھی، اور پھر جب تک وہ حیدرآباد میں تعینات رہی یہ کھیل جاری رہا۔ آل پاکستان اور بیرون ملک کی سیر و تفریح تو اس کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ کیپٹن حماد کی دوستی اور پھر دوستی سے محبت تک کا سفر اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ بحیثیت آرمی آفیسر تقریباً پاکستان کے ہر شہر سے اس کا گزر ممکن تھا، لہٰذا یہی خواب فصیحہ نے دیکھنا شروع کر دیے۔ کیپٹن حماد نے اسے کئی بار شادی کے سہانے خواب دکھائے۔ گھنٹوں فون پر گفتگو ہوتی رہتی، اکثر اوقات گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کے ساتھ ڈیٹس پر بھی گئی تھی۔ سمیرا اس کہانی میں اس کی رازدار تھی، اور پھر جب کیپٹن حماد نے 1 سال بعد فصیحہ کو الوداع کہا تو فصیحہ کے لیے اطلاع کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ تم فکر نہ کرو فصیحہ، میں کوئٹہ پوسٹنگ پر جا رہا ہوں، پھر جب گھر چھٹی پر آؤں گا تو امی سے تمہارے بارے میں بات کروں گا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ کئی دن تک فصیحہ بیگم نے بستر سنبھالے رکھا۔ کیوں اچانک 102 بخار کی وجہ نہ اماں جانتی تھی اور نہ آپی۔ کئی مہینوں بعد جب کیپٹن حماد کی شبی بصارت سے دور ہوئی تو دل کو قرار آیا، ورنہ بار بار سمیرا کے سمجھانے اور تسلیاں دینے پر بھی دل ٹھکانے نہیں آ رہا تھا۔ ارے بے وقوف لڑکی، کہا تھا نا، یہ تو ان آرمی والوں کی ہابی ہوتی ہے، جس اسٹیشن پر جاتے ہیں ایک نیا ہم سفر ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اگلی منزل کی جانب جاتے ہوئے پچھلے کی خبر تک نہیں لیتے۔ لیکن 1 سال کی رفاقت تھی، آخر کو سنبھلتے سنبھلتے وقت تو لگتا۔ وہ تو اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، اور کیا کرتی، عمر کے اس دوراہے پر تھی جب ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی ہے۔ پھر کئی مہینوں کے بعد اسے یقین ہی آ گیا کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک کرائے کا خالی مکان تھا، جس میں ہر نیا کرایہ دار سال 2 سال قیام پذیر رہ کر اپنی نئی منزل کی تلاش میں نکل پڑتا تھا، اور پھر اس کے بعد پڑوس کا وہ عمر جس سے چھت پر ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ یہ عشق تو سب سے آسان تھا، نہ فون کا بل بڑھتا تھا اور نہ کالج سے غیر حاضر ہونا پڑتا تھا، اور پھر کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حالانکہ عمر تو 1 نمبر کا آوارہ اور بدمعاش لڑکا تھا، پورے محلے میں اس کی ساکھ کچھ اچھی نہ تھی۔ اماں کبھی کبھی اس کی حرکتوں سے مشکوک ہو جایا کرتی تھیں، لیکن آپی ہر بار اس کی ڈھال بن جاتی تھی۔ خالہ تو عمر کے لیے اس کا ہاتھ بھی مانگنے آئی تھیں، لیکن اماں نے ایسی سنائی کہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن کم تو وہ بھی نہ تھی۔
تو بہن مجھے کیوں بھلا بھلا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوتا جو میرے لڑکے سے محبت کی پینگے بڑھا رہی ہے۔ اور اماں بیچاری انگشتے بدہ رہ گئی۔ خالہ تو چلی گئی تھی، لیکن بعد میں فصیح کی اچھی خاصی خبر اماں کے منہ میں جو آیا وہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سنا دیا تھا۔ بےہودہ بے حیا محلے بھر میں جسے کوئی منہ نہیں لگاتا، نہ جانے اس میں کیا ہیرے لال جڑے نظر آئے تھے تجھے؟ اس قدر نہ لڑکی کہ نہ باپ کا خوف اور نہ ہی ہماری عزت کی پرواہ۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی چیز ان کے ہاتھ آتی اور وہ دے مارتی، لیکن کیا مجال جو اس کی نگاہوں میں شرمندگی یا جھکاؤ آیا ہو۔ آنے دے تیرے ابا کو، آج تیرا فیصلہ میں کروا کر ہی رہوں گی۔ کہوں گی لولا لنگڑا بہرا گونگا جیسا بھی ملے اس کو تو یہاں سے چلتا کرو۔ اس پر کوئی نئی جوانی چڑھی ہے جو سنبھالے نہیں جا رہی۔ فصیحہ نے ٹکڑا لگایا۔ تو پھر ان سے تو بہتر ہے وہ عمر، اس میں تو ان میں سے کوئی ایک بھی خامی نہیں ہے۔ اس کی بد زبانی پر اماں کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور وہ اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتے ہوئے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کی کنپٹی پر جڑ دیا۔ وہ اس اچانک حملے سے اور تذلیل محبت کے دکھ سے رو پڑی، لیکن اس کی بد زبانی میں کمی نہیں آئی تھی۔ اماں پوری طرح سے دل میں ٹھان بیٹھی تھی کہ آج یا تو اس کا فیصلہ ہوگا یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دوں گی۔ ان کے غصے کی انتہا تھی، کیونکہ معاملہ اب گھر کی چار دیواری سے باہر جا چکا تھا۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ اماں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بلا وجہ بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ بات تو اب بڑھ ہی چکی ہے، اب تو صرف فیصلہ ہونا باقی ہے۔ بہت مشکل سے آپی اماں کو سمجھا پائیں، ورنہ آج تو فصیحہ کی زندگی کا آخری دن تھا، کیونکہ ابا تو پہلے ہی تلخ مزاج اور پھر اس طرح کی بے حیائی تو کوئی بھی باپ بھائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں لاہور سے مغیث کی امی کے فون آنے لگے۔ وہ مغیث کے لیے فصیحہ کا ہاتھ مانگ رہی تھیں۔ وہ ابا کی رشتے میں دور پرے کی بہن تھی اور جب سے فصیحہ کو دیکھا تھا ان کے دل میں اسے بہو بنانے کی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ فصیحہ اپنی پوری فیملی میں سب سے زیادہ خوش شکل تھی، درمیانہ قد، لمبے گھنے بال، گوری چٹی رنگت، جبکہ آپی کا قد بوٹا سا تھا اور اس پر گندمی رنگت نقوش میں بھی کوئی دلکشی نہ تھی۔ شاید اسی وجہ سے 35 سال کی ہو گئی تھی، ابھی تک کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ اماں نے تو موقع غنیمت جانا اور فوراً ہاں کر دی، لیکن ابا اتنی دور بیٹی دینے پر تیار نہ تھے، اور پھر ان لوگوں سے اتنی خاصی جان پہچان بھی نہ تھی، اور پھر بیرون ملک نہ جانے لڑکا کیا کرتا تھا۔ آپی بھی سخت مخالف تھی، لیکن اماں نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ نہ ہاں کرتی تھی اور نہ کرتی تھی۔ بہرحال قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ مغیث اور فصیحہ کی جوڑی آسمانوں پر بن چکی تھی، لہٰذا شادی ہو کر رہی۔ فصیحہ نے بھی جان چھڑائی اس قید و بند کی زندگی سے، کیونکہ اس واقعے کے بعد اس کا کالج جانا حتیٰ کہ باہر نکلنا تک بند تھا۔ چھت تک پر جانے کی اجازت نہ تھی۔ شادی کے ہنگاموں میں پتہ ہی نہ لگا اور دن پر لگا کر اڑ گئے۔ شادی کے بعد لاہور گئی تو 1 ماہ تک مغیث ساتھ ہی رہے۔ روزانہ کی دعوتیں اور پھر سیر و تفریح میں وقت گزر گیا۔ چند ہی دنوں میں مغیث نے تقریباً اسے سارا لاہور دکھا دیا تھا۔ وہ ہر ایک جگہ سے پوری طرح انجوائے کر رہی تھی اور مغیث اپنی نئی نویلی دلہن کی اداؤں پر باری صدقے جاتا تھا۔ دل پھینک تو وہ تھا ہی، رنگ برنگی تتلیاں پکڑ کر مٹھی میں بند کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ فصیحہ کی تیاری پر دل کھول کر اس کی تعریف کرتا تھا اور اسے انہی سب چیزوں کی خواہش تھی۔ ساس الگ باری صدقے جاتی تھی، نئے کپڑے پہننا، اچھی جیولری، بننے سنورنے، بالکل کسی فلم کی ہیروئن کی طرح۔ لیکن جب تک مغیث ساتھ تھا اس وقت تک تو اسے سب بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے سب چیزوں سے رنگ غائب ہوتے محسوس ہو رہے تھے، حتیٰ کہ ساس خوب اس کے ناز نخرے برداشت کرتی تھی، روزانہ اسے تیار ہونے کو کہتی اور جب اسے اداس اور سنجیدہ بیٹھا دیکھتی تو کہیں نہ کہیں جانے کی آفر کر دیتی۔ نند اپنی باتوں سے اسے بوریت سے دور رکھتی تھی۔ دیور آتے جاتے چھوٹے موٹے چٹکلے چھیڑ دیتا تھا۔ باہر سے آتے ہوئے اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے آتا تھا تو کبھی فروٹ چاٹ، سموسے وغیرہ۔ شروع میں تو اس نے سب برداشت کیا، لیکن پھر اس کے رنگ سسرال والوں پر واضح ہونے لگے۔ ساس کی پرخلوص اور والہانہ محبت اسے دکھاوا لگتی، دیور کی خاطر تواضع کرنا اسے فضول خرچی لگتا، کیونکہ وہ تو ابھی پڑھ رہا تھا اور اسے صرف جیب خرچ ملتا تھا، اور یہ سارا خرچ صرف اور صرف اس کا شوہر برداشت کر رہا تھا۔ حالانکہ مغیث نے جانے کے 1 ماہ بعد ہی اسے الگ سے 5,000 روپے کا ڈرافٹ بھجوایا تھا۔ 10,000 پورے گھر کا خرچ آتا تھا۔ ہفتے 15 دن بعد اگر کوئی نند گھر آ جاتی تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا۔ سارا دن محترمہ کمرے سے باہر نہ آتی تھی۔ بچوں کا شور، باتوں کی آوازیں اس کے سر میں درد کر دیتی تھیں۔ 1 سال بعد جب مغیث واپس آیا تو شکایتوں کا پورا دفتر اس کے پاس موجود تھا اور ایک ہی رٹ تھی، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔
बस मैं कुछ नहीं जानती, इस बार आपके साथ ही जाऊंगी। इधर अम्मा अब्बा को पता लगा कि दामाद आए हुए हैं तो अम्मा ने अब्बा से कहा, मुकेश पाकिस्तान आया हुआ है, आप जाकर इन दोनों को चंद रोज़ के लिए ले आइए। लोग कहेंगे बेटी से इस कदर तंग थे कि पलट कर खबर भी ना ली। वलीमे के बाद मुकेश की मौजूदगी के बायस किसी ने इसे साथ ना जाने दिया। अब्बा ने अपने आने की इत्तला का फ़ोन किया तो मुकेश ने इनसे माजरत कर ली, अंकल मैं सिर्फ 20 दिनों के लिए आया हूँ, वो भी इधर उधर आने जाने में खर्च हो गए तो बाकी क्या बचेंगे, लिहाजा अगर आप चाहें तो मेरे जाने के बाद फसिया को 1 माह के लिए ले जाएं। इस बार जाते जाते वो फसिया के कागजात बनने दे गया था और अनीस को नसीहत कर गया था कि मेरे जाने के बाद तमाम कार्रवाई पर नज़र रखे। मुकेश ने बाजार जाकर अम्मा, बहन, अनीस और बड़ी बाजी और इनके बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदे। इस बात पर फसीहा ने पूरे 2 दिन इससे बात नहीं की। ये कोई बात है, इतनी मेहनत की कमाई को यूं बर्बाद करता है? आपकी अम्मी और बहन की ज़ुबान पर चस्का ही बहुत है। शाम की चीज़ तो खाली इनके हलक से नहीं उतरती जब तक कि इसके साथ पिज़्ज़ा, बर्गर और समोसे ना हों। और जिस दिन बड़ी बाजी अपने 4 बच्चों समेत तशरीफ़ ले आती हैं, इस दिन तो पूरा 500 का नोट चाय पर खुल जाता है। तो फिर इन सब चीज़ों से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो अपना पॉकेट मनी हर माह मिल जाती है। वो इन लोगों की मर्जी, वो पैसा जहाँ चाहें और जैसे चाहें खर्च करें। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आप 10,000 रुपये भेजा करें। 5,000 रुपये मेरा गुजारा नहीं होता और वैसे भी अगले महीने मुझे हैदराबाद जाना है, खर्च ज़्यादा होगा। मुगीस ने बगैर किसी चूं चरा के 15,000 रुपये इसे दे दिए। इसके अलावा इसे बाजार ले जाकर अम्मा, आपी और अब्बा के लिए कपड़े खरीद कर दिए और जाते जाते इसकी बुकिंग भी करवा दी। और फिर एक बार इसने याद दहानी करवाई, मैं हैदराबाद से जब वापस आऊँगी तब तक मेरे कागजात मुकम्मल हो जाने चाहिए। वो अब्बा के साथ हैदराबाद आई और फिर वहीं की हो रही। मुगीस का फ़ोन आता कि बहुत दिन हो गए हैं, घर चली जाओ, तो वो यही कहती, अब तो मैं अपने घर ही जाऊंगी। मुगीस की अम्मी फ़ोन करती तो इन्हें कहती, अम्मा अभी कुछ दिन और रहूंगी। और वो तो हमेशा से अल्लाह मियाँ की गायें थी, कभी बुरा ना कहती थी। और वो कहीं भी जाए, कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, देर तक सोती रहे, काम करे ना करे, उन्होंने कभी एतराज़ ना किया था। और यहाँ हैदराबाद में सारा सारा दिन घर में कटता था, महीनों गुजर जाते थे बाजार की शक्ल देखे हुए। लेकिन इसे तो आदत हो गई थी। हर माँ जब तक एक आध सूट ना बना लेती इसे चैन नहीं आता था। अपनी अन्ना और जिद में आकर वो मुगीस से कह बैठी थी कि जब तक टिकट और कागजात नहीं आते वो यहीं रहेगी। लेकिन 1 माह गुजरने के बाद इसका रहना मुहाल हो रहा था। इसे झुंझलाहट हो रही थी, लेकिन अगर अपने नफ्स को कुचल कर चली जाती फिर अपनी बात कैसे मनवाती। बहरहाल दिल पर पत्थर रखकर बैठी रही। इसकी अपनी ख्वाहिश भी आज इसे डस रही थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? जिन चीज़ों की इसने कभी परवाह ना की थी वो आज इसका दर्दनाक माजी बनकर इसकी रूह को ज़ख्मी कर रही थी। जिस्म पर लगा ज़ख्म तो फिर भी भर जाता है, अगर रूह ज़ख्मी हो जाए तो इसकी तकलीफ़ ताहयात इंसान को जीने नहीं देती। मुगीस ने फसीहा का वीरान चेहरा देखा तो पूछे बिना न रह सका, क्या बात है? जो चेहरा हमेशा गुलाब के फूल की मानद खिला हुआ सुर्ख और सफ़ेद होता था, आज मुरझाई हुई बंद कली क्यों लग रहा है? वो जब्त न कर सकी और आंसुओं का सिलसिला एक बार फिर जारी हो गया। अरे अरे अरे, क्या हुआ? माना कि मौसम बरसात चल रहा है, लेकिन तुम पर कब से मौसम असरात होना शुरू हो गए? मुगीस ने इसकी लाउबालीपन पर चोट की थी, क्योंकि वो हमेशा से मफाद परस्त थी। दरअसल मुगीस, मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है। क्या कहा तुमने? पाकिस्तान? और तुम्हें याद आ रहा है? यार तुम ठीक तो हो? इसने अपना हाथ इसके माथे पर रखा, इसका टेम्परेचर चेक किया। हाँ, वाकई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। ऐसा करो, इधर लेट जाओ थोड़ी देर और फिर रिलैक्स हो जाओगी तो फिर तुम्हारा इरादा पूछूंगा। वो मुसलसल इसे तंग कर रहा था और वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मुगीस इसे बिस्तर पर लिटाने के बाद अब मुगीस के गालों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। देखो तो सही, मेरे बच्चे की स्किन किस कदर हसास है। और वहाँ पाकिस्तान में हर तरफ आलूदगी ही आलूदगी, मौसम ख़राब, हवा ख़राब, धूल मिट्टी से तो सेहत ही बिगड़ जाती है। ना बाबा, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। इस नन्ही सी जान को सफाई सुथराई की आदत है। इसने तो आंखें भी एक साफ़ सुथरे आलूदगी से पाक मुल्क में खोली हैं। वहाँ जाकर तो इसकी सेहत ही ख़राब हो जाएगी। यहाँ तो ये फ़िल्टर शुदा पानी पीता है, वहाँ गंदा जरासीम वाला पानी इसका निज़ाम हज़म मुतासर कर देगा। और इसके अलावा वहाँ गंदा दूध, हज़ारों जरासीम इसमें शामिल होंगे। इसकी बातों में तंज की आमेज़िश थी, जिसे फसिया ने वाज़ेह तौर पर महसूस भी किया। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा को पाकिस्तान कब सूट करता है? अब देखो ना, पाकिस्तान का जाने का सोचा ही कि बीमार हो गई। फसिया एकदम चीखी, बस मुगीस बस,
इस तरह मेरे जज्बात का मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। पिछले 1 साल से मैं इस 4 दीवारी में मुकीद हूँ। दम घुटता है मेरा इस दरो दीवार को देखकर। अच्छा, अब तुम्हारा यहाँ भी दम घुटता है? वहाँ पाकिस्तान में मेरे बगैर तुम्हारा दम घुटता था और यहाँ मेरे साथ। कुछ देर इसने अपने लफ्ज़ों की तलखी को अपने अंदर उतारा। वहाँ मेरी माँ से तुम्हें प्रॉब्लम थी, मेरी बहन और भाई तुम्हें अच्छे नहीं लगते थे, इन फजूल खर्चियों पर तुम्हारा दिल खोलता था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम और तुम्हारी ख्वाहिशात। हर चीज़ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है, फिर तुम्हारा दम क्यों घुटने लगा? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मुगीस। इन दरो दीवार में बंद रहकर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए मुझे। पिछले कई माह से तुम सिर्फ और सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन बनकर रह गए हो। तुम्हारे पास वक्त नहीं अपनी बीवी और बच्चे के लिए। ये सब तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील के लिए है, वरना मैं तो इन चंद पैसों में भी खुश था। तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, इसलिए यहाँ बैठकर पाकिस्तान खर्च भेजना आसान था, क्योंकि इस वक्त मेरा ज़ाती खर्चा कुछ ना था। खाने पीने की इतनी फिक्र ना थी। जो कमाता था वहाँ भेज देता था, लेकिन वहाँ तुम्हें तकलीफ थी। अब 2 घरों को चलाने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इन लोगों का गुजारा तो 10-15 हज़ार में हो जाता है। तुम्हारी ख्वाहिशात का सांप भी दिन रात मुझे डसता है। नाइट क्लब भी सिर्फ तुम्हारी वजह से स्टार्ट किया है, ताकि तुम्हारी ज़रूरियात के लिए इजाफी पैसे आ सकें। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। ना ये पैसा, ना ये आसाइशें। मुझे सिर्फ तुम्हारी पहले जैसी तवज्जो और चाहत की ज़रूरत है। लेकिन अब देर हो चुकी है फसिया, अब वापसी का रास्ता धुंधला गया है। अब मेरे आगे और आगे बढ़ने की जुस्तजू है। मुकीस, ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। आप वहाँ जाकर कोई कारोबार कर लेना, हम सब लोग साथ रहेंगे। या हमारा क्या रखा है? पता है फसिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यू आर सिक। तुम ज़्यादा देर तक किसी एक के साथ अटैच नहीं रह सकती। जब तक तुम बैचलर थी तो तुम्हें अपना शहर, अपने लोग बुरे लगते थे। शादी के बाद थोड़े अरसे के चेंज के बाद तुम्हें मेरे घर वाले बुरे लगने लगे, और अब यहाँ मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा दिल भर गया है, और कल तुम्हारा मुईस से दिल उकता जाएगा। फिर तुम किसी नई राह की सोच में निकल जाओगी। नहीं, मेरा आपसे दिल भरा नहीं, बल्कि मुझे तो आपका साथ चाहिए। यही तो मैं आपसे मांग रही हूँ। पिछले चंद सालों में आप अजनबी हो गए हैं। घर से आपका ताल्लुक सिर्फ चंद घंटों तक मोहित हो गया है। रात भर गायब रहने के बाद सुबह 12-1 बजे लौटते हैं, और फिर आकर नींद पूरी करने के बाद दोबारा से मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। और अब इसकी कोताहियाँ जब सामने आने लगी तो वो वहाँ से उठकर कमरे में चला गया। और फसिया अपने अंदर की जलन और चुभन को अपने आंसुओं से कम करने की नाकाम कोशिश करती रही। अंदर और बाहर बरसात जोरों पर थी, लेकिन अंदर की तपश और जलन कम होने की बजाय बढ़ रही थी। 2 घंटे के बाद जब वो कमरे में आया तो इसकी आंखें लहू रंग हो रही थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे। इसने मुगीस को आवाज़ें दी, इसके पीछे भागी, लेकिन जब तक वो जा चुका था। इत्फाकन आज जल्दबाजी में, या फिर इसके हवास कायम न थे, वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। फसिया के कदम खुद ब खुद इस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। इसने दरवाजे को एक झटके से खोला और अंदर का मंजर देखकर दंग रह गई। वहाँ तो ऐसा कुछ ना था जो मुगीस ने इससे बताया था। वहाँ तो सब कुछ उलट पुलट पड़ा था। जगह जगह शराब की बोतलें और केन बिखरे पड़े थे। कुर्सी उल्टी ज़मीन पर पड़ी थी और सामने बड़ी सी अलमारी शराब की बोतलों से भरी हुई थी। वो हैरान थी किस कदर सफाई और बेबाकी से इसने अपने गुनाहों और गलतियों को मजहब की सफ़ेद पोशाक में लपेटा था। हर चीज़ साफ सुथरी दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ तो सिवाय गंदगी के कुछ ना था। इसके आसाब शल हो रहे थे। इसकी टांगें इसके वजूद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही थीं। वो कर्ब और मलाल की शिद्दत से ज़मीन पर ढह गई। डोरबेल की आवाज़ से कहीं दूर खाई में से आती मालूम हो रही थी। मुस्तकिल बेल की आवाज़ों पर इसने अपना बिखरा हुआ वजूद समेटा और कदमों को घसीटती हुई डोर तक पहुंची। इसने दरवाज़ा खोला तो एक औरत गोद में बच्ची उठाए खड़ी थी। शक्ल सूरत से इसी शहर की बासी लग रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थी। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थी। कहाँ है वो धोखेबाज फराडी? वो अपनी ज़बान में टूटी फूटी उर्दू बोल रही थी। तुम कौन हो और इससे क्या काम है? तुम कौन होती है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? मैं मुगीस की बीवी हूँ। व्हाट? तुम इसकी वाइफ हो? फ्रॉड। इधर मुझसे शादी बनाया और इधर पाकिस्तान में तुमसे, और मुझे भी बताया भी नहीं। वो इस बात को सुनते ही लौट गई और फसिया पर एक के बाद एक राज खुल रहा था। यकीनन इसकी गोद में मौजूद बच्ची भी मुगीस की होगी। आज इसकी हकीकतें इस पर इस तरह खोल रही थी जैसे सड़ी हुई प्याज परत दर परत, और परत में सिवाय गंदगी और बदबू के कुछ ना था।
نہ جانے کتنے ایسے راز تھے جو اس سے پوشیدہ تھے۔ کتنا گندا شخص تھا مغیث، کس قدر مذہب اور فرائض کی دہائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کو بھی اس کی بناوٹ نہ محسوس کر پائی۔ اس کے چہرے پر موجود بردباری اور سنجیدگی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ شاید یہی مکافات عمل تھا۔ اس کا ماضی آج اس کا حال بن کر اس کے سامنے تھا۔ کس قدر نیک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود اس نے کس قدر گناہ کیے تھے، اور ان گناہوں کا گڑھا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس کی گندگی اور بدبو کا احساس اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ کہتے ہیں نیک بیویوں کے لیے نیک مرد اور بد لوگوں کو ان کا کیا بھگتنا ہوگا۔ آج اس دیار غیر میں سوائے خدا کی ذات کے دوسرا کوئی سہارا نہ تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے۔ جب سب در بند ہو جائیں گے تو سوائے خدا کے بندے کا یار و مددگار کوئی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ خدا کے لیے اماں مجھے معاف کر دو۔ میرے اللہ، میرے اعمال جیسے بھی تھے، اچھے یا برے، خدا راہ بخش دے ان گناہوں کو۔ یونا مغیث کی تلاش میں سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ ریسٹورنٹ میں اسے دیکھ کر گئی تھی۔ وہ وہاں موجود نہ تھا۔ نائٹ کلب کا ہال اس نے چھان مارا تھا، لیکن مغیث کا کہیں پتہ نہ تھا۔ لوٹتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ویٹر کو بلوا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ میڈم، وہ آج کل بار والے اسٹیفن کی بہن کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے شہر کے چھوٹے بڑے سارے کلبز روم چھان مارے، لیکن مغیث وہاں پر بھی نہیں تھا۔ اچانک خود بخود اس کی گاڑی کا رخ اسٹیفن کے کاٹیج کی طرف بڑھنے لگا، اور اس کے آگے اس کی گاڑی نے بریک لگائی۔ رچا کو گاڑی میں لاک کر کے ہی اس نے کاٹیج کا رخ کیا۔ ڈول بیل پر ہاتھ رکھ کر وہ بھول چکی تھی کہ ہٹانا بھی ہے۔ دروازہ کھلنے پر وہ بغیر کسی پوچھ گچھ کے اسے ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی، جیسے اس کی موجودگی کا اسے پکا یقین ہو۔ ایک ایک کر کے ہر کمرہ کھول کر دیکھنے لگی۔ کیتھی اس کے پیچھے مسلسل چیخ رہی تھی، یہ تم اچھا نہیں کر رہی، اس طرح میرے گھر میں گھس کر۔ میں پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ کر دوں گی۔ شٹ اپ، یو آر سک گرل۔ آخر کار مغیث کیتھی کے بیڈ روم سے برآمد ہو گیا۔ اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں دھت بیڈ پر بے سود پڑا تھا۔ یونا نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو، ہمارا چین اور نیند اڑا کر خود یہاں مزے کر رہا ہے۔ اسے اس حالت میں گاڑی میں ڈال کر وہ گھر لے آئی۔ اندر لا کر اس نے مغیث کو بستر پر پھینک دیا۔ دروازہ لاک کر کے ریسٹورنٹ آ گئی۔ وہاں تمام حساب کتاب چیک کرنے لگی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ مغیث سے طلاق لے لے گی اور اپنا سارا بزنس خود چلائے گی۔ وہ گھر لوٹی تو مغیث فریش ہو کر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر یونا تپ گئی۔ مغیث، مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے۔ بٹ وائی؟ بس اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم جاؤ، اب میں اپنا بزنس خود ہی سنبھال لوں گی۔ تمہاری ضرورت ختم ہو گئی۔ تم نے ہم کو دھوکہ دیا۔ تم کو صرف اور صرف ہم سے محبت ہے، لیکن تم بھی یہاں کے آدمیوں کی طرح نکلا۔ ادھر تم نے پاکستان میں شادی بنایا اور پھر اس کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا، ہم کو بتایا بھی نہیں، اور اب اس کیتھی بلڈی ہیل۔ بس اب جاؤ تم یہاں سے، تمہارا میرے اور رچا کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ یونا نے اسے اپنی زندگی اور بزنس سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت یونا بہت غصے میں ہے۔ جس حالت میں وہ اسے کیتھی کے گھر سے لائی تھی، وہ حالات اس کے سامنے آئے۔ اب وہ اس کی ایک نہیں سننے والی تھی۔ وہ واپس اپنے کاٹیج پہنچا۔ کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے ساتھ لگی فصیحہ آنسو بہاتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا غلط ہوا؟ صبح سے مستقل رو رہی ہو۔ بند کرو اپنا یہ منحوس رونا۔ یونا کی کڑوی کسیلی باتوں کا بدلہ وہ فصیحہ سے لے رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کی گرمی اور تپش کی بارش فصیحہ پر برسا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر لاکڈ کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ ایک دم چونک پڑا۔ او شٹ یار! اس نے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر دے مارا۔ صبح سے تمہارے منحوس رونے نے آخر میری نحوست کا اثر ڈال ہی دیا۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے ریسٹورنٹ خالی کروانے کا حکم دے دیا۔ اب گزارا کرنا یہاں سارا دن میری اس شکل کو دیکھ کر۔ میرا ساتھ چاہیے تھا نا تمہیں، لو مل گیا۔ لیکن اب کسی اور چیز کی خواہش مت کرنا، نہ کھانے کو مانگنا، نہ پینے کو اپنے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس ننھی سی جان پر بھی ظلم کیا ہے تم نے۔ اور وہاں دیس میں بیٹھے میرے ماں بہن اور ان کا تو کوئی دوسرا آسرا بھی نہیں ہے۔ بس کرو خدا کے لیے، بس کرو۔ اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے تم سے؟ سچ بھی تو نہیں بولا۔ یہ لاکڈ کمرہ جو تمہاری عبادت گاہ ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے تک لے گئی اور شراب کی بوتلیں اور کین اٹھا کر اسے دکھانے لگی۔ یہ تمہاری عبادت جو پچھلے 1 سال سے تم
ہر رات کرتے ہو. گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے. تم نے اسلام اور مذہب کے نام پر کتنا بڑا جھوٹ بولا مجھ سے، اور میں تمہاری فریبی اور مکاری کے جال میں پھنستی چلی گئی. میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا. تمہارے جھنجھوڑنے پر میری آنکھوں پر بندی پٹی تو کھل گئی، لیکن تم اس طرح فرائض کی آڑ میں جو گھناؤنا کھیل کھیل رہے تھے، آج تمہارا کھیل ختم ہو گیا. وہ بجائے اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہونے کے، ہر دھرمی سے اس کے آگے آنکھیں نکال کر کھڑا تھا. اچھا، تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. نہیں رہنا مجھے تم جیسے دھوکے باز اور عیاش انسان کے ساتھ. اچھا، تو پھر کہاں جاؤ گی؟ یہاں کون تمہارا ماما، تایا یا پھر چچا رہتا ہے جس کے دروازے پر جا کر دستک دو گی؟ یہاں اگر باہر نکلی تو ہر طرف ہوس زدہ لوگ اور غلاظت بھری نظریں تمہارا تعاقب کریں گی. میری گندگی تم برداشت نہیں کر سکتی. اس غلاظت کو جو تمہارے وجود کا حصہ بن جائے گی، اسے کیسے سہو گی؟ اب وہ اس کے آگے ہاتھ بندھے کھڑی تھی. خدا کے لیے مغیث، مجھے پاکستان بھجوا دیجیے. آپ کو مغیث کا واسطہ. اور وہ خاموش بیٹھا اس کی التجائیں سن رہا تھا. اس نے سوچ رکھا تھا کہ 2-1 دن بعد یونا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر وہ اسے جا کر منا لے گا. 3 دن تک وہ گھر میں ہی پڑا رہا. رات بھر شراب پیتا رہا اور دن بھر بے سود پڑا رہا. فسیہ کو اس کے وجود سے وحشت ہو رہی تھی. اس کا 24 گھنٹے گھر پر رہنا اسے کھل رہا تھا. چوتھے دن وہ یونا کے گھر گیا. یونا ریسٹورنٹ میں تھی. وہ ریسٹورنٹ پہنچ گیا. یونا سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی تھی. تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پلیز یونا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. میرے ساتھ گھر چلو. لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. مجھے تو تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنی. پلیز یونا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک مرتبہ میری بات سن لو. یونا نے ریسٹورنٹ میں تماشا لگانے سے بہتر جانا کہ گھر جا کر اس کی بات سن لی جائے، کیونکہ وہ ٹلنے والا نہیں. لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. مجھے تو تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنی. پلیز یونا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک مرتبہ میری بات سن لو. یونا نے ریسٹورنٹ میں تماشا لگانے سے بہتر جانا کہ گھر جا کر اس کی بات سن لی جائے، کیونکہ ٹلنے والا وہ نہیں تھا. یونا، تم جو چاہتی ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر تم کہو تو میں فسیہ کو پاکستان بھیج دیتا ہوں. تو اس سے کیا تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ پاکستان جانے سے رشتہ تو برقرار رہے گا. تو کیا تم چاہتی ہو میں اسے طلاق دے دوں؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا. مجھے کوئی حق نہیں میں کسی اور کی زندگی تباہ کروں. تو مجھے کیوں نہیں طلاق دے دیتے؟ تمہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم تو میری محبت ہو، میری خواہش ہو. یونا طنز سے مسکرائی. اس لیے کیتھی سے تعلقات بنا لیے اور پاکستانی وائف کو ساتھ رکھ کر بیٹھے ہو. وہ تو تم جانتی ہو میری ماں کی خواہش تھی، اور میں انہیں ناراض کیسے کر سکتا تھا؟ بس کرو مغیث، تمہارے منہ سے یہ احترام، لحاظ اور محبت کی باتیں اچھی نہیں لگتی. تم تو پاکستانیوں کے لیے لعنت ہو. اسلام اور مذہب کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اگر میں چاہوں تو ابھی صرف اور صرف 15-20 منٹ میں یہاں کی پولیس کو تمہیں دہشت گرد بتا کر گرفتار کروا دوں. لیکن نہیں، میں تمہاری طرح کم ظرف نہیں جو اتنی پستی میں گر جاؤں کہ پھر خود اپنے آپ سے نگاہ ملانے کے قابل نہ رہوں. میں نے تمہارے خاطر اپنا کلچر، اپنے پیرنٹس، سب کچھ چھوڑ دیا. تم پر اعتماد کر کے تمہارے ساتھ رشتہ قائم کیا، اور بدلے میں تم نے مجھے دھوکے کے علاوہ کیا دیا؟ جاؤ مغیث، تمہیں تمہارے اللہ کا واسطہ چلے جاؤ. میرے پاس گاڈ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. میں اور میری بیٹی اپنی باقی زندگی کاٹ لیں گے. مغیث اس کی منتیں کر رہا تھا. یونا، اس طرح مجھے خود اور میری رچا سے جدا مت کرو. میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. اچھا، وہ کہتی ہے نا تمہارے برے وقت میں تمہیں سہارا دے دے گی. اگر تمہیں بزنس کی فکر ہے تو اسٹیفن کا بار اپنے نام کروا لو. اس کام میں تو ماہر پکے کھلاڑی ہو. مجھے تو ترس آتا ہے تمہاری اس پاکستانی وائف پر. کس قدر معصوم ہے وہ بیچاری. تو تمہاری اصلیت وہ جانتی ہی نہیں. یونا نے مغیث کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے سے باہر نکال دیا اور خود دروازہ بند کر کے کافی دیر روتی رہی. اس نے تو مغیث سے سچی محبت کی تھی. اس کے پیرنٹس اس کی شادی کے خلاف تھے. وہ جانتے تھے یہاں کئی پاکستانی شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک آدھ بچہ ان کی گود میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن اسے مغیث کی محبت اور سچائی پر اعتماد تھا. وہ جس طرح سے اس کے سامنے باتیں کرتا تھا وہ ان سے متاثر ہو گئی تھی. مغیث کی نظروں کا مرکز صرف اور صرف وہ ریسٹورنٹ تھا جس کی اکلوتی وارث یونا تھی. اس کے فادر نے ریسٹورنٹ یونا کے نام کر رکھا تھا کیونکہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سخت اختلافات کے باوجود وہ اسے اس حق سے محروم نہ کر سکے تھے. یونا کو یوں روتا دیکھ کر رچا اس کے قریب آ گئی اور مما مما کر کے اپنے پوروں سے اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرنے لگی. بولنا بھی سیکھا نہیں تھا، ورنہ ماں کے رونے کی وجہ ضرور پوچھتی. 2 عورتوں کی قسمت آنسوؤں کے حوالے کر کے اب وہ تیسری کے آغوش میں تھا. مغیث گھر جانے کی بجائے کیتھی کے پاس آ گیا تھا اور اپنا غم غلط کرنے کے بعد گھر پہنچا تو فسیہ جائے نماز پر بیٹھی خدا کے حضور گڑگڑا رہی تھی.
दुआएं कर रही थी। वो इसकी पुष्ट से गुजरता हुआ अपने विस्की रूम में चला गया और पूरी तरह से शराब के नशे में नहाकर वहीं ज़मीन पर लेट गया। फसिया अंदर गई तो वो ज़मीन बोझ था। इसने बहुत मुश्किल से इसे सहारा देकर बेड पर लिटाया, इसके जूते उतारे। शायद अब वो इन चीज़ों की आदी हो चुकी थी। अब ये मुकईस का मामूल बन गया था। इसी तरह वो घर आता और शराब पीकर सोया रहता, और जब होश आता तो उठकर चल देता। फसिया चीखों पुकार करके थक चुकी थी। इसने ज़बान पर ताला डाल लिया था और सिर्फ खुदा से लो लगा ली थी। 5 वक्त पड़े खुशू खुसूक से नमाज पढ़ती। इसने ख्वाहिशात पर बंद बनने शुरू कर दिए थे। इसे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए था। वो तो सिर्फ आने वाली ज़िंदगी में खुशहाली की ख्वाहिशमंद थी। इस नन्ही सी जान ने अभी ज़िंदगी के रंग देखे कहाँ थे, और अभी से इम्तहानों और आजमाइशों की घड़ियाँ शुरू हो गई थी। इसे अब मुईज़ का साथ गंवारा था तो सिर्फ और सिर्फ मुईज़ की खातिर। वो इस मासूम से बाप की शफकत और मोहब्बत नहीं छीनना चाहती थी। इसे इसके मुस्तकबिल की फिक्र थी। लेकिन मुईज़ इन दिनों इन मामलात और मसाइल से लाताल्लुक़ था। घर में सामान है कि नहीं, इसे कुछ फिक्र ना थी। 3 माह से कॉटेज का किराया भी अदा नहीं किया था। मालिक मकान भी इनसे खाइफ था। आज कई दिनों के बाद इसने फिर मुईज़ से तकाजा किया था। घर में राशन पानी ख़त्म हो गया है। मालिक मकान किराए का तकाजा कर रहा था। आपको कोई नई जॉब नहीं मिली? हाँ, सड़कों पर पड़ी हैं जॉब्स, या फिर मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं? फिर ये सब तुम्हारी ख्वाहिश के ज़ेर असर है। अब भुग तो मुझे अपनी फ़िक्र नहीं। मुझे बेशक आप कुछ ना दें, मगर ये नन्ही सी जान इस पर तरस खाएं। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। 2-1 रोज़ में काम बन जाएगा। आजकल शाम और सुबह वो कैथी के कॉटेज के चक्कर काट रहा था। एक नई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। प्लीज़ कैथी, तुम स्टीफन से मेरे लिए बात करो। तुम फिक्र मत करो मुईज़, मैंने इनसे बात किया है। वो आज हमको जवाब देगा तो फिर कल हम तुम्हें बता देगा। जवाब इत्मीनान बख्श होना चाहिए। ओह डार्लिंग, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं हूं ना। लेकिन इन सब के बदले तुम मुझे क्या दोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? घबराओ नहीं, हम कोई पैसा वगैरह नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है तुम अच्छी तरह समझ गया होगा। इसने अपने नरम गदास बाजू इसके गिर्द हायल करते हुए कहा। तुम भी बताओ, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा साथ, क्योंकि हम किसी भी कैद में नहीं रहना चाहते। वो एक आज़ाद चिड़िया था। कभी कहीं घोंसला बनाती तो कभी कहीं। कब इसका मूड बदल जाए कुछ पता ना था। इसकी मौजूदगी में ही कैथी का एक फ्रेंड इससे मिलने आया, और कैथी इससे बड़े ही बेतकल्फाना अंदाज में खुशी से मिली, जैसे कई बरसों बाद मिल रही हो। मुईज़, इससे मिलो, ये मेरा मंगेतर है, रिचर्ड। ये लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। कई बरसों बाद ये आया है। साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि इस कंट्री में कोई भी इतने लंबे अरसे तक किसी से अटैच नहीं रह सकता था। और आजकल कैथी की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ रिचर्ड था। वो मुईज़ से धुंधला गई थी। वो सख्त डिप्रेशन में था। 3 माह से पाकिस्तान 1 रुपया भी ना भेजा था और ना ही इनसे रब्ता किया था। 1-2 जगह जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन नाकामी के सिवा कोई हाथ कुछ भी ना आया, क्योंकि ना तो कोई हुनर हाथ में था और ना कोई डिग्री। एक छोटी सी वेटर की जॉब के बाद यूना का रेस्टोरेंट संभालना इसने तो कभी तसव्वुर भी ना किया था कि यूना इसे यूं निकाल बाहर करेगी। इसने हर तरह से सुलह के इक़दाम उठाए, लेकिन यूना इससे बददिल हो चुकी थी। मुईज़ ने जिस बुरी तरह से इसे हर्ट किया था, इसके लिए वो इसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। यूरोपियन कंट्री में पलने और गैर मुस्लिम होने के बावजूद उसने अपने कोलो वादे निभाए थे। एक बार मुईज़ ने इसे जिस काम से रोका तो वो इसने दोबारा नहीं किया। जहाँ वो वेटर की जॉब करता था वहीं इसकी मुलाकात यूना से हुई थी। पहली मरतबा वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ इस रेस्टोरेंट में गई थी, और फिर इसके बाद अक्सर आती जाती रहती थी। वहाँ इसने मुईज़ को देखा तो वो इसे सबसे मुख्तलिफ लगा, और फिर वो इसी की खातिर वहाँ जाने लगी, और वो ख्वाहिश करती थी इसे सिर्फ मुईज़ करे। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते दोस्ती की सूरत अख्तियार कर गया, और फिर ये दोस्ती आगे चलकर मोहब्बत में बदल गई। सिर्फ एक तरफा मोहब्बत। यूना तो पूरी ईमानदारी और दिल की गहराइयों से इसे चाहने लगी थी, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कदम जमाने के लिए इसका साथ चाहता था, क्योंकि इसने वहाँ 1-2 लोगों से सुना था कि अगर इसे मुस्तकिल यहाँ कदम जमाने हैं तो यहाँ की किसी वेल सेटल्ड लड़की से शादी करनी होगी। इस तरह फिर इसे कोई वापस पाकिस्तान नहीं भेज सकता। यूना ने पाकिस्तान जाने के लिए इसे ना ही कभी मजबूर किया था। यूना ने शादी के बाद अपने सब फ्रेंड्स से मिलना जुलना छोड़ दिया था। स्मोकिंग तर्क कर दी थी। बस कभी कभार मुईज़ के साथ शराब पी लेती थी। मुईज़ को शराब की आदत यूना से ही पड़ी थी। वो थके थके कदमों से हारे हुए खिलाड़ी की तरह फिर वापस अपने कॉटेज पहुंच गया। फसिया ने एक पुरुम्मीद निगाह इस पर डाली, लेकिन स्वाय मायूसियों के कुछ हाथ ना आया। वो कदमों को घसीटता हुआ वहीं फ्लोर कुशन पर ढह गया और जेब में से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा।
آج یہ ایک نیا انکشاف ہوا تھا فصیح پر، لیکن اسے اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ معیز بھوک کے مارے بلک بلک کر رو رہا تھا اور فصیح جان بوجھ کر انجان بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس گمان میں تھی کہ شاید اس ننھی سی جان کی تڑپ اس پتھر کو پگھلا دے، اسی کی خاطر وہ کوئی سبب بے روزگار کرے۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہیں؟ اور وہ معیز کو اٹھا کر بہلانے لگی۔ معان مغیث کا موبائل فون بجنے لگا۔ پاکستان سے نمبر تھا۔ نمبر نامانوس تھا۔ اس نے فصیح کی طرف سیٹ بڑھایا۔ اگر کوئی میرا پوچھے تو کہنا میں واش روم میں ہوں۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف آپی تھی۔ ہیلو فصیح، کیسی ہو؟ آج کتنے مہینوں بعد تیری آواز سننے کو ملی ہے۔ کئی ماہ بعد آپی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس میں بولنے کی سکت نہ تھی۔ ان حالات میں جب وہ دکھوں اور غموں سے چور چور تھی، کس طرح مصنوعی خوشی لہجے میں سمو کر ان سے مخاطب ہوتی، لیکن آپی ایک سانس میں بولے چلی جا رہی تھی۔ فصیح، میں تم سے خفا ہوں، تم میری شادی میں بھی نہیں آئی، اور تمہیں پتہ ہے اگلے ماہ اصفر کی شادی ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، تمہیں بتانے کے لیے فون کیا ہے، بس تم جلدی سے آنے کی تیاری کرو۔ اور ہاں، تم نے 6 ماہ پہلے مجھے خالہ بنایا تھا، تو اب تم بھی اس رشتے میں بننے جا رہی ہو۔ ایک ننھے منھے سے وجود کی سانسوں کو میں نے اپنی سانسوں میں محسوس کیا ہے۔ اور ہاں، معیز کیسا ہے؟ مغیث کو سلام دینا۔ تم بس جلدی سے پاکستان آنے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کو ہاتھ سے پکڑے اسے تکے جا رہی تھی اور آنسوؤں سے رخسار بھگو رہی تھی۔ آپی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کی چھوٹی بہن کن حالات سے گزر رہی ہے؟ دیار غیر میں ہم کسے صدا دیں؟ مغیث واش روم سے واپس آ چکا تھا۔ کس کا فون تھا؟ آپی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ اگلے ماہ اصفر کی شادی ہے، آنے کا کہہ رہی تھیں، اور اپنی شادی پر نہ آنے کا شکوہ بھی کر رہی تھیں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ ایک سرد آہ بھر کر اس قابل کہاں جو میں کوئی جواب دیتی۔ وہ پھر دل میں ٹھان کر نکلا کہ آج تو کوئی بندوبست کر کے لوٹوں گا۔ ایک بار پھر یونا کے پاس گیا، شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ تم پھر آ گئے؟ تم کیوں بار بار چلے آتے ہو ہمیں تنگ کرنے؟ یونا، میں بہت پریشان ہوں۔ فار گاڈ سیک، میری مدد کرو، یوں مجھ سے سب کچھ نہ چھین لو۔ ہاں، تمہیں تو صرف اور صرف انہی چیزوں سے غرض ہے، ورنہ تمہارے لیے میں اور رچا تو کوئی معنی نہیں رکھتے تھے نا۔ تم سمجھ نہیں سکتی یونا، میری زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے۔ تم تو میری زندگی ہو۔ اگر کسی انسان سے اس کی زندگی چھین لی جائے تو اس کے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ وہ بے بس سا اس کے قدموں میں ڈھہ گیا اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ایک مرد کی انا اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس طرح کسی عورت کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا آپ ہار دے، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وہ اس دوراہے پر تھا، اسے اس کے علاوہ کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ یونا زچ ہو کر کھڑی تھی، اس کا دل اسے معاف کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن ذہن اس شخص کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یونا، مجھے میری بیٹی کی قسم، میں آئندہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ تم جو چاہو گی وہی کرو گی۔ مغیث، میری بیٹی کو اس معاملے سے دور رکھو۔ وہ الماری کی طرف گئی اور چند ڈالر اس کی طرف اچھال لیے۔ یہی چاہیے نا تمہیں؟ جاؤ، آپ چلے جاؤ۔ گاڈ کی خاطر ہم اکیلا چھوڑ دو، جینے دو ہمیں چین سے۔ وہ اشتعال میں آ گیا۔ کوئی راستے پر چلتا بھکاری نہیں ہوں میں، اور اس طرح زمین پر پڑا مال تو وہ بھی نہیں اٹھاتے۔ اگر ان کی بھی عزت ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم تم سے محبت اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ جا رہا ہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے، لیکن پچھتاؤ گی۔ اگر بہت دور چلا گیا، کوئی راہ نہیں دکھائی دے گی تمہیں، اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وہ اپنے پرانے ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گیا اور ویٹر سے وسکی لانے کو کہا۔ جیب میں ٹکانا تھا اور وہاں بیٹھ کر آرڈر پہ آرڈر دیے جا رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے اس کی پرانی جان پہچان تھی، چند لوگ نئے تھے ورنہ وہی پرانا سٹاف تھا۔ اس کا ایک پرانا ساتھی لہری سہارا دے کر ریسٹورنٹ سے اسے باہر لایا اور اسی نے اس کا بل بھی ادا کیا۔ کیا ہوا دوست، آج اتنے برس بعد تمہیں یہ ریسٹورنٹ کیسے یاد آ گیا؟ تم تو مالک بن گئے تھے۔ کیا نام تھا وہ تمہاری گرل فرینڈ کا؟ یونا۔ نام مت لو اس کا میرے سامنے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ نشے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ سمجھتی ہے کہ اگر وہ مجھے سہارا نہیں دے گی تو در در پھٹکتا پھروں گا۔ بلڈی راسکل، جیسے اس کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہوں۔ کما کر دکھایا ہے میں نے اسے، ورنہ خالی پڑا رہتا تھا اس کا ریسٹورنٹ۔ میری وجہ سے آج شہر میں نام ہے اس کا، اور آج مجھے ہی لات مار کر نکال دیا۔ پچھتائے گی، ایک روز ضرور پچھتائے گی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ یار ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، عورت اگر پاور میں ہو تو وہ کبھی بھی اور کسی وقت بھی اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے مرد کو لات مار کر باہر نکال دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر زندگی میں کامیاب آدمی بننا ہے تو اپنے زور بازو پر محنت کر کے بنو۔
اگر عورت کے پیچھے دم ہلاتے کتے کی طرح چلو گے تو ایک نہ ایک دن یہ حالت تو ہوگی۔ کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، جس دن وہ مالک کے سامنے بھونکتا ہے تو مالک اسے اپنے گھر سے چلتا کر دیتا ہے یا پھر اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ میرے دوست، ایک مشرقی عورت اور یہاں کی یورپین لیڈی میں بہت فرق ہے۔ مشرقی عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دیتی ہے، اس کی مار کھا کر کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتی ہے اور ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتی ہے اپنے بچوں کی خاطر۔ لیکن یہاں کی عورت مرد کو غلام سمجھتی ہے، جب تک وہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے نکال باہر کرتی ہے۔ اور خاص طور پر تم جیسے مرد جو یہاں کی عورت کا سہارا ڈھونڈ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چلنا سیکھتے ہو، تم لوگ اس گمان میں ہوتے ہو کہ یہ عورت اس شہر میں تمہیں تحفظ فراہم کرے گی۔ جو خود تحفظ میں نہ ہو وہ کسی کو تحفظ کیا دے گی؟ تم پاکستانی مرد یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ ان عورتوں کو تو خود سہارے کے لیے کسی نہ کسی مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میچور ہو جاؤ مغیث، کب تک یوں ہی عورت کے آنچل میں منہ چھپائے روتے رہو گے؟ کب تک اس کی دکھائی راہ پر آنکھیں بند کر کے چلو گے؟ اپنے قدموں پر چلنا سیکھو، اپنی عقل استعمال کرو۔ مجھے دیکھو، میں ابھی تک ریسٹورنٹ سے جڑا ہوا ہوں۔ صبح میں ٹیکسی چلاتا ہوں، شام کو میں پھر اسی ریسٹورنٹ میں جاب کرتا ہوں اور اب میرا پروموشن بھی ہو گیا ہے۔ آرام سے بے فکری کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تمہاری طرح پہلی ہی مرتبہ اونچی اڑان نہیں اڑا، قدم سنبھال سنبھال کر جمائے ہیں۔ جلد بازی میں انسان ہمیشہ منہ کے بل گر پڑتا ہے اور کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ملتا۔ وہ کافی غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یار ہنری، مانتا ہوں کہ میں نے دولت، شراب اور شباب کے نشے میں اندھے ہو کر یہ سب کیا، لیکن اب کیا کروں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ چل میرے ساتھ آ، میں ایک کمپنی کی ڈرائیوری کرتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل، شاید تیرا بھی کام بن جائے۔ مغیث ہنری کے ساتھ چلا گیا اور اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے کے بعد انہوں نے اسے ہنری کی گارنٹی پر نوکری پر رکھ لیا۔ وہ مطمئن ہو کر گھر لوٹا تھا۔ آج اس کی نظروں میں پشیمانی تھی، وہ فصیح سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن فصیح امید لگا اس کی راہ تک رہی تھی کہ شاید کوئی اچھی خبر اس کی منتظر ہو۔ کیا ہوا، کوئی نئی جاب ملی؟ ہاں مل گئی، کل سے ایک کمپنی میں ڈرائیور کی جاب ملی ہے۔ فصیح نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں جانتی تھی تو اتنا بے رحم نہیں کہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر تک امتحان میں ڈالے۔ اے رب، تو غفور الرحیم ہے، تو رازق ہے، تو اپنے بندوں کو بھوکا سلاتا ضرور ہے، لیکن صبح اجالے کی کرنوں کے ساتھ ساتھ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے پچھلے 3-4 ماہ جس طرح سے فاقہ کشی میں گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ اگلے روز مغیث نے ہنری سے چند ڈالر ادھار لے کر گھر کے لیے کچھ سودا سامان خرید لیا۔ وہ روزانہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک ڈیوٹی دیتا اور پھر گھر آ جاتا۔ زندگی واپس اپنی ڈگر پر آ چکی تھی۔ ایک عرصے کے بعد فصیح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مغیث نے فصیح کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ فصیح کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی تھیں، جنہیں مغیث نے اپنے پوروں میں سمیٹ لیا تھا۔ نہیں نہیں، اب بس بہت رو چکی، اب صرف اور صرف تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کی طلب ہے۔ اور فصیح نے اپنا آپ اس کی چوڑی چھاتی میں سمو دیا۔ مغیث کافی دیر تک آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہا۔ وہ دونوں مغیث کو فرمائش کر کے ایک دوسرے کے اندر کھوئے ہوئے تھے۔ مغیث جو ان سب باتوں سے ناسمجھ صرف ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، فصیح کے قریب آ کر اسے بلانے لگا، مما مما۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر سے باہر آ گئے اور مغیث کو اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ چلو ایسا کرو فصیح، تم تیار ہو جاؤ، آج ہم لوگ باہر کہیں گھومنے جائیں گے، آج ہم اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کریں گے۔ فصیح خدا سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی خوشیاں ہمیشہ برقرار رہیں، انہیں خدا نظر بد سے بچائے، اور ان تمام نعمتوں پر شکرانے ادا کر رہی تھی۔ یہ اس کے معمولات میں شامل ہو گیا تھا۔ مغیث اکثر انہیں کہیں نہ کہیں باہر لے جاتا یا پھر گھر پر ہی ان کی اچھی خاصی تفریح کروا دیتا۔ زندگی میں رنگ لوٹ آئے تھے۔ فصیح کی خواہشات پھر سے پوری ہو رہی تھیں، لیکن اس بار وہ ساتھ ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہتی۔ مغیث پوری ایمانداری سے جاب کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ کمپنی کے مالکان اس سے بہت خوش تھے اور اب انہوں نے اسے ڈرائیور کی جاب سے ہٹا کر کمپنی کے اندر سٹاف ممبر جاب آفر کی تھی۔ وہ اس کی محنت اور ایمانداری سے خوش تھے۔ اس نے گھر آ کر یہ خوشخبری فصیح کو سنائی۔ لگتا ہے میرے خدا کی ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے اور مجھ ناچیز کو معاف کر دیا ہے، اسی لیے اس طرح ایک ایک کے بعد ایک خوشی کی نوید دیتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس نے کئی ماہ بعد پاکستان ڈرافٹ بھیجا اور اب وہ پاکستان فون ملا رہا تھا۔ اماں اتنے عرصے بعد بیٹے کی آواز سن کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ بیٹا خیر تو تھی؟ اتنے عرصے تک کوئی خبر نہ دیا آپ نے؟ بس اماں، ذرا مصروفیت بڑھ گئی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا بیٹا، فصیح اور مغیث تو ٹھیک ہے نا؟ اماں یہ قریب ہی بیٹھے ہیں، آپ بات کر لیجیے۔ فصیح نے اماں سے بڑی ہی خوش اسلوبی سے بات کی۔ اماں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ چھوٹی اور بھائی کیسے ہیں؟ بیٹا، بھائی کی بھی پڑھائی ختم ہو گئی؟
अब 1 माह से नौकरी भी लग गई है। अच्छा, फिर बहुत मुबारक हो। मुखलिस ने फसिया की बात इसकी अम्मा से भी करवाई और वो लोग एक ही बात पर नाराज थे कि ना तो वो आपी की शादी में शरीक हुए और ना असफर की। इसकी शादी को भी 3 माह हो गए थे। आज सब अपनों की आवाज़ें सुनकर दिल बहुत शाद था। जिंदगी बहुत हसीन और दिलकश होती जा रही थी। मुखलिस रोज़ाना सुबह 8 बजे घर से निकलता। फसिया आयतल कुर्सी पढ़कर इसके गिरद हसार खींचती और इसके जाने के बाद घर के मामूलात में मशगूल हो जाती। 5 बजे फ्रेश होकर बेसब्री से मुखलिस का इंतज़ार करने लगती। 1-2 मिनट ऊपर होते तो इसकी बेचैनी बढ़ जाती, लेकिन वो दिन ही शायद कुछ अजीब व गरीब था। घड़ी ने 7 का अलार्म दे दिया था, लेकिन मुखलिस का कुछ पता नहीं था। फसिया का दिल होल रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मुखलिस का दूर दूर कहीं पता न था। इसने कंपनी फ़ोन करके मालूम किया तो पता चला कि वो सुबह से आया ही नहीं। इसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। आज तक ऐसा कभी ना हुआ था। जिन दिनों वो नाराज़ था तब भी घर ज़रूर आता था, लेकिन आजकल तो हालात ही कुछ मुख्तलिफ थे। वो इतना लापरवाह ना था। इसे हर हाल में इसकी और मुइज़ की फ़िक्र रहती थी। खुदा खैर करे, अब मज़ीद इम्तिहान से गुजरने की सकत नहीं। रब कायनात किसी आजमाइश में न डालना, वरना मैं टूट जाऊंगी। बस तुझसे अपने सुहाग की सलामती और वापसी की दुआ मांगती हूँ। खुदा रा अपने महबूब के सदके मेरी मुसीबत दूर कर दे। वो जहाँ कहीं भी हैं इन्हें खैर आफियत से घर ले आना। पूरी रात इसने दुआएं मांगने इसी आस में गुजार दी कि शायद अभी मुगीज़ वापस आता होगा, लेकिन इसकी उम्मीद सिर्फ उम्मीद थी। इस आस का महवर छूट रहा था। सब्र का पैमाना लबरेज होने को था। रो रो कर इसने आंखें सुझा ली थीं। इस दियारे गैर में इन अजनबी रास्तों पर वो किससे इसके आने का पता पूछे? कौन है जो इसे इसकी ज़िंदगी तक पहुंचाएगा? इसे कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। आज 2 रोज़ गुजर चुके थे और वो बेबस लाचार बैठी थी। सिवाय खुदा की ज़ात के इसका कोई सहारा न था। वो इसी की बारगाह में फरियादी बनकर गिर गई थी। सुनहरी जालियों को झंझोड़कर इसे इसकी रहमत के वास्ते दे देकर वो अपनी मंजिल का पता पूछ रही थी। वो अनजान क्या जानती थी कि इसकी ज़िंदगी ज़ख्मों से चूर अस्पताल में मौत का इंतज़ार कर रही है। एक खदशा तो इसके साथ था, लेकिन आगाही और गैब का इल्म न था। न बैठते चैन था और न लेटते। कर्ब और मलाल कहीं चैन न लेने दे रहा था। दिन और रात सदियों के बराबर थे। एक एक पल कांटों पर कट रहा था। वो मुगीज़ को पुकार पुकार कर थक गई थी। चंद दिनों की खुशियां मेरे दामन में डालने के बाद फिर से मुझे तही दामन छोड़ गए। वो अपनी पेशानी पर हथेली जमाए रो रही थी। आंसू एक लम्हा भी न थमे थे। कोई तो रोशनी की राह दिखा दे इन दुखों के अंधेरे में। मेरे रब, तेरे खजाने में कमी नहीं। तू तो काफरों को भी नवाज देता है। क्या मैं तेरे नज़दीक इनसे भी बदतर हूँ? क्या मेरे आमालों का गड़ा इतना भर चुका है अब इसमें सिर्फ चंद कतरे तेरी रहमत के नहीं समा सकते? इन 8 दिनों में सिर्फ इसकी जान नहीं निकली, वरना उसके जिस्म में कुछ बाकी ना रहा था। कदमों में जिस्म का बोझ उठाने की सकत न थी, हाथों में कुछ उठा पाने की ताकत न थी, और अब तो दुआओं के लिए हाथ बुलंद करती, लेकिन मांगने के लिए अल्फाज नहीं बचे थे। आयत करीमा का विर्द हर वक्त इसकी ज़ुबान पर रहता था। सूरत ज़ोहा की तस्वीर पढ़ पढ़ कर थक चुकी थी, लेकिन कोई खबर न मिल पाई थी। वहाँ अस्पताल के ICU में मुगीज़ शदीद ज़ख्मी हालत में था। रोड एक्सीडेंट में इसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं और इंटरनल इंजरीज की वजह से वो बेहोश पड़ा था। इसका दोस्त हेनरी दिन रात इसके साथ था। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर 1 माह तक इसे होश आ गया तो ठीक है, वरना कोमा में जाने के बाद खदशात बढ़ जाएंगे और फिर कुछ नहीं कह सकते कितना वक्त लगे। हेनरी ने यूना को इस एक्सीडेंट की इत्तला दे दी थी। फसिया के मुतालिक वो जानता भी नहीं था और ना ही इसने कभी जिक्र किया था। यूना भी अस्पताल आई और ICU के बाहर से ही इसे देखकर चली गई। वो इसके साथ किए गए सलूक पर नादम थी, पछता रही थी। वो इसके अल्फाज गूंज रहे थे इसके कानों में, पछताओगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। डॉक्टर्स ने 15 दिन में इसे रूम में शिफ्ट कर दिया था। अभी तक इलाज का सारा खर्च कंपनी अदा कर रही थी। यूना अगरचा फसिया के बारे में जानती थी, लेकिन इसने भी इसे बताना ज़रूरी नहीं समझा था। रूम में शिफ्ट होने के बाद यूना दिन रात मुगीज़ के साथ थी। हालांकि वो टोटली मशीन्स पर मूव कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फसीहा ने कई बार सोचा पाकिस्तान इतला कर दे, लेकिन फिर खुद अपने ख्यालात की नफ़ी कर देती। पूरा 1 माह इसी तरह से बेसुकूनी के आलम में कट गया और 1 माह बाद मुगीज़ को होश आ गया और इसने होश में आते ही फसीहा को पुकारना शुरू किया। नर्स ने यूना से कहा, मैम आपका नाम फसीहा है, अंदर मरीज किसी फसीहा को पुकार रहा है। इट्स ओके, मैं देखती हूँ। मुगीज़ के रूम में हेनरी मौजूद था और वो इससे फसीहा को इतला देने को कह रहा था। हेनरी प्लीज़, फसीहा और मेरा बेटा मुइज़ बहुत परेशान होंगे। इनका इस मुल्क में सिवाय मेरे कोई नहीं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, जहन पर ज़्यादा बोझ मत लो, मैं अभी जाकर इन्हें ले आता हूँ।
हेनरी इसके बताए हुए पते के मुताबिक फसिया को लेने पहुंच गया। डोर बेल की आवाज़ पर फसिया के दिल में नन्ही सी उम्मीद जागी, शायद दरवाजे के इस तरफ मुगीस हो। दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। देखिए, मैं हेनरी हूँ। आप फसिया हैं? जी हाँ, मैं ही फसिया हूँ। कहिए। वो मुगीस का नाम सुनते ही वो परेशान होगी। आप जानते हैं मुगीस को कि कहाँ है वो? बताइए ना। हाँ हाँ, मैं आपको लेने ही आया हूँ, इसने आपको बुलाया है। लेकिन वो है कहाँ? वो खुद क्यों नहीं आए? आप मेरे साथ चले, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। प्लीज़ जल्दी। फसिया ने पैरों में चप्पल डाली और मुइज़ को गोद में उठाया, इसके साथ चल पड़ी। देखिए, मुइज़ का 1 माह पहले एक्सीडेंट हो गया था और पिछले 1 माह से वो बेहोश ICU में पड़ा है। मैं इसका दोस्त हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानता था। अगर जानता तो 1 माह पहले ही आपको इत्तला दे देता। मैं सिर्फ यूना को इसकी बीवी की हैसियत से पहचानता था और मैंने इसे इत्तला दे दी। वो अस्पताल पहुंची। मुगीस के रूम के बाहर ही इसके कदम ठटके। अंदर मुगीस यूना से धीमी आवाज़ में जिरा कर रहा था। नहीं है मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत, जाओ यहाँ से, मरने दो मुझे। इस वक्त जब मैंने गड़गड़ा कर तुमसे भीख मांगी थी, लेकिन तुम्ही ने तो गोड बनने का बहुत शौक था ना। जाओ। वो अपनी इस शान बान के साथ मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बीवी है। हेनरी से लेकर आता ही होगा। रूम के बाहर खड़ी फसिया पर मुगीस की नज़र पड़ चुकी थी। आओ अंदर आओ, तुम क्यों रुक गई? फसिया के आंसू की झड़ी एक बार बंद तोड़ के बहती चली गई। मुगीस, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ? सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह पर भरोसा रखो। इसी ने दुख दिया है, वो ही काटेगा। मुगीस ने फसिया के सहारे उठना चाहा, लेकिन इसमें सिकत न थी। इसकी टांगें बेजान पड़ी थीं, इसमें ज़रा सी भी हरकत न थी। इसने अपनी टांगों पर पूरा जोर लगाकर हिलाना चाहा, लेकिन वो जूं की तूं पड़ी थी। फसिया, मेरी टांगें हरकत नहीं कर रही। वो जोर जोर से चीख रहा था। इसकी आवाज़ें रूम से बाहर आ रही थीं। नर्स भागकर रूम में दाखिल हुई। क्या बात है, क्यों शोर मचाता है तुम? सिस्टर, मेरी टांगें हरकत नहीं कर रही। हाँ, तुम्हारी टांगें पैरालाइज हो गई हैं, तुम्हारे बैकबोन डैमेज होने की वजह से। टांगों में बॉडी का वजन उठाने की हिम्मत नहीं। वो फसिया के साथ लगा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। ये क्या किया खुदा ने मेरे साथ? इतना बड़ा इम्तहान और इतनी बड़ी सज़ा। कातबे तकदीर ने इस किताब का कलम तुम्हारे हाथ में थमा दिया है और 2 राहें तुम्हें दिखाई हैं। एक राह सच्चाई और नेकी, जिसका सफ़र खटन और दुश्वार ज़रूर है, मगर मंजिल आसानियों से भरी हुई है। दूसरी राह बुराई और गुनाह की, जिसका रास्ता बहुत आसान और पुरलुत्फ़ है, लेकिन मंजिल में खुदा का अज़ाब और जहन्नम की आग तुम्हारी मुंतज़र है। कलम तुम्हारे हाथों में है, जो चाहो इस किताब के औराक पर लिख लो, क्योंकि रोज़े महशर यही नामा अमाल तुम्हारे हाथों में होगा। लेकिन उन्हें तो ज़िंदगी में ही आगाही मिल गई थी। इतनी बड़ी आजमाइश दुखों की लंबी रात कट नहीं पा रही थी। फसीहा ने मुकद्दर का लिखा समझकर सब्र कर लिया था और दिन रात मुगीस की खिदमत कर रही थी, हौसला और तसलियाँ देती। फसिया, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। वो एक पल में सब कुछ बदल देगा। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर भले चंगे हो जाएंगे। झूठी तसलियाँ मत दो फसिया। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी नहीं चल सकता। सारी ज़िंदगी यूं ही मोहताजों वाली ज़िंदगी जीऊँगा। क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का? इसे खुदा मौत दे देता। कम अज़ कम तुम भी आज़ाद हो जाती और मुझे भी रहाई मिल जाती। ऐसी बात आइंदा मुंह से मत निकालिएगा। मेरी उम्र आपको लग जाए, मैं कंपनी वालों से अपील करूंगी कि वो हमें पाकिस्तान भिजवा दें। वहाँ जाकर क्या करूँगा इस हालत में? वापस जाऊँगा तो उमा देकर कैसे जी पाएंगी? अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, और फिर वहाँ जाकर मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँगी। आप फिक्र क्यों करते हैं? कब तक मुझ अपाहज की खिदमत करोगी? मैं नाकारा हो चुका हूँ। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह करती हो? मैंने तुम्हें सवाए दुख और तकलीफ़ों के कुछ नहीं दिया, और अब कहीं जाकर अच्छे दिन आए थे तो खुदा ने मोहलत ही नहीं दी। शायद खुदा भी सब्र करके थक चुका था और मेरे गुनाह बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मेरे गुनाहों की सज़ा तुम क्यों काटो? फसिया दिन रात मुगीस की खिदमत गुजारी करती, लेकिन माथे पर शक करना होती थी। रोज़ाना इसे कपड़े बदलवाती, इसे दवाएं टाइम पर देती। वहाँ मौजूद सिस्टर ने इससे कहा, तुम पाकिस्तानी वाइफ बहुत अच्छी हो, अपने शोहर की इतनी खिदमत करती हो, वरना यहाँ का यूरोपियन वाइफ तो इस तरह से शोहर को छोड़ जाता है या फिर इसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर गॉड के हवाले कर देता है। वो मुस्कुराकर इसकी बात सुनने लगी। हेनरी आया तो इसने इससे कहा वो कंपनी वालों से अपील करे कि वो हमें पाकिस्तान भिजवा दें। कंपनी वालों ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली थी और वो मुगीस को डिस्चार्ज करवाकर कॉटेज ले आई थी
और हेनरी इनका पूरा ख्याल रख रहा था। कंपनी ने इनका महीना बांध रखा था, हर माह माकूल रकम घर पहुंचा देते थे। वीज़ा लगने में कम से कम 1 माह लग गया था। वहाँ की गवर्नमेंट ने मुइज़ को कुछ रकम भी दी थी क्योंकि इसकी टांगें हादसे की नज़र हो गई थी। फसिया ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया था। हेनरी ने पासपोर्ट और टिकट्स इसके हाथ में देते हुए कहा, भाभी मुबारक हो, आप अपने वतन वापस जा रही हैं, गॉड आपके साथ है। वो मुइज़ को व्हील चेयर पर डालकर अंदर डिपार्चर लाउंज में दाखिल हो रही थी। अब तो मुइज़ भी 1.5 साल का हो गया था। चेयर को अपने नन्हे मुन्ने हाथों से थामे हुए वो साथ साथ चल रहा था। देखो जरा फसिया, मेरा बेटा इस काबिल हो गया कि मुझे सहारा दे सके। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर ये बड़ा होकर आपका सहारा बनेगा। फ्लाइट बेल्जियम से टेक ऑफ कर चुकी थी और फसिया ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो अपनी सरजमीन पर वापस जा रही थी। फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। हर चीज़ से अपनायत की महक आ रही थी। मानूसियत और लगाव महसूस हो रहा था। हम ज़बान लोग, मानूस से लोग पुरसुकून और वेलकम करती राहें इन एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। मुकीस की इस हालत पर सभी दुखी थे, सफाई फसिया के, क्योंकि वो अपने सारे दुख और गम पीछे छोड़ आई थी। अपने मुल्क की सरजमीन पर इसे एक अजीब मुसरत का एहसास हुआ था। वो व्हील चेयर को सहारा देती घर के अंदर दाखिल हुई और कई दिनों बाद अम्मा से मिलकर इसका दिल भर आया। सब लोग खुश थे। फ्रेश होने के बाद वो मुगीस को फ्रेश करवाने कमरे में ले आई। वॉशरूम में इसका हाथ मुंह धुलवाने के बाद इसे कमरे में बिठाकर चली गई। मुगीस कमरे की खिड़की करीब चलाया और बाहर का नज़ारा करने लगा। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समाने लगा। वह ग्राउंड में क्रिकेट खेलते मैले कुचीले बच्चे, ग्राउंड के एक तरफ कचरे का ढेर, आती जाती गाड़ियों का शोर, सब कुछ अच्छा लग रहा था। कई दिनों बाद मस्जिद से आती अजान की आवाज़ में अजीब सा सरूर था। खुद ब खुद इसके हाथ दुआ के लिए बुलंद थे, लेकिन इसे दुआ मांगने का सलीका कहाँ था। वो तो सदा का नाअहल बंदा था, लेकिन फिर भी इसने अपने पाकिस्तान आने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। फसिया इसके हाथ दुआ के लिए बुलंद देखकर दरवाजे पर ही रुक गई। वो इसे खुदा के हुजूर पेशमान देकर खुश थी। वो खुदा और इसके बंदे के दरमियान आना नहीं चाहती थी। चलिए, शुक्र है इस फजा में सांस लेते ही आपको दुआ मांगने का सलीका तो आ गया। वाकई फसिया, खुदा ने हमें बिन मांगे सब कुछ ही तो दिया था, लेकिन हम ना शुक्रे और एहसान फरोमोश लोग इसकी कदर ना कर सके। इसने हमें हर खुशी से नवाजा था, लेकिन हमें ही संभालना ना आया। कोई बात नहीं, खुदा फिर से नवाज देगा। ये दुखों के दिन अब ज्यादा हमारे साथ नहीं रहने वाले। वो देखो, खुशियों के नवीद लेकर आता सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। बस तुम अपना शुक्र की बातें छोड़ो। बहुत तेज आंधी गर्दो गुबार अपने साथ उड़ा लाई थी। खिड़की के जरिए बहुत सी गर्द कमरे में दाखिल हो गई थी। मुगीस ने आगे बढ़कर खिड़की बंद करना चाही, लेकिन फसिया ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। मुगीस ने शरारत से कहा, ख्वाह ये गर्द आलूदगी पैदा करेगी और फिर तुम बीमार हो जाओगी। नहीं मुगीस, अब मुझे ये गर्दो गुबार अच्छी लगती है। अपने वतन की मिट्टी अपने वतन की होती है। आज इसे मेरी नस नस में बसने दो।